اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ افواج پاکستان کی بیدار اور زندہ ضمیر سپاہ کے نام لیکچر نمبر 6 پیش خدمت ہے۔ افواج پاکستان کی 9 لاکھ فوجی سپاہ، 14 لاکھ کلرک، اردلی، گن مین، ڈرائیور، جھاڑو کش، مالی، چوکیدار جو سادہ اور سلیس قلیل ضروریات کے وارث، ان کے نیک سیرت والدین، بہن بھائی، بیوی بچے، عزیز و اقارب کا 23 کروڑ شودروں پر مشتمل اہل وطن فرزندان اسلام کے 70% کسانوں کی تمام پیداوار، 29% مزدوروں کی تمام تعمیرات، ان کے پیدا کردہ وسائل، خزائن زر مبادلہ کو استحصالی نظام حکومت کے ذریعے بالجبر چھین لینا، ان کے علاوہ بجلی، گیس، پانی کے بلوں کی ادائیگی کے ذریعے ان کی قلیل سی آمدن لوٹ لینا، ٹیکسوں کی یلغار سے ان کو بھوک، ننگ، غربت، تنگ دستی، بے روزگاری کی چتا میں مبتلا کرنا، علاج، معالجات، ادویات، ہسپتالوں سے محروم، ایتھیسم نما انگلش میڈیم تعلیمی اداروں، حکومتی ایوانوں، حکومتی اداروں، بنیادی ضروریات حیات چھت سے محروم رکھنا، انگریز کا مفتوحہ ملک کے عوام پر مسلط کیا ہوا مغربی جمہوریت کا طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط استحصالی نظام حکومت جس کے ذریعے پاکستان کو جیل، 23 کروڑ فرزندان اسلام کو شودر قیدی بنائے رکھنا، انگریز 1947 کو پاکستان سے رخصت ہوا، اپنی جیل کا چارج اپنے پالتو ملکی غدار جگیردار فوجی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے کفر کے نظام حکومت کا شاہی طبقہ کے برہمنوں کے سپرد کر گیا۔ انہوں نے 23 کروڑ شودر طبقہ، ان کی نسلوں کو پابند سلاسل انگریز کی طرح کیے رکھا۔ سلسلہ مجرمہ 1947 سے لے کر آج تک جاری ہے۔ انگریز کا فوجی کمانڈر میسوری جنرل گریسی 1947 تا 1951 تک پاکستان پر مسلط رہے۔ 1951 کو پاکستان سے فارغ ہوئے تو انگریز کی بجائے انگریز کے جاگیردار ٹولہ کی طرح افواج پاکستان کا چارج بھی اپنے پسندیدہ قابل اعتماد ایوب خان کو فوجی چیف کمانڈر آف پاکستان بنا گئے۔ ایوب خان نے انگریز کے پروردہ افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، منصب شاہی کے جسٹس منیر، کفر کے مجرم طبقہ کو اکٹھا کیا جن کو برطانیہ کی سرپرستی حاصل تھی۔ انگریز کا جاگیردار ٹولہ، شاہی طبقہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک پر پاکستان کو کسی قیمت پر بھی اسلامی آئین کی روشنی میں اسلامی نظام مملکت نافذ کرنے نہ دینا، اس جہان رنگ و بو کو فطرتی تقاضوں کے مطابق پاکستان کو امن کا گوارا بنانا ان کو گوارا نہ تھا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، انگریز کے کفر کی سرکاری کلبوں کے ملازمین، انگریزی زبان کے اسکالر کو گورنر جنرل پاکستان لگا کر وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری گڑھ، فیروز خان نون کو 1951 تا 1958 تک حکومتی ایوانوں سے ختم کرتا رہا۔ نہریں، سڑکیں، ڈیم کسانوں مزدور تیار کریں۔ 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں مزدوروں کی بجائے کمشنروں، ججوں، جرنیلوں کو تقسیم کرنا ایک ظلم عظیم تھا۔ جب عوام افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، گورنر جنرل فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگا کر اہل وطن کے احتجاج کو فوجی گن پوائنٹ پر ختم کر دیا۔ اس نے پنجاب سے نواب کالا باغ، سراج سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان،
بلوچستان سے نواب بگٹی کو حکومتی ایوان ان کی اولادوں کے سپرد حکومتی ادارے کر دیے۔ انگریز کی بجائے انگریز کا پروردہ جگیردار ٹولہ شاہی طبقہ پاکستان میں مغربی جمہوریت کے کفر کے طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط نظام حکومت، ان کے استحصالی مغربی کلچر کے اسکالرز کی حاکمیت، برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جیورسپروڈنس کے کفر کے قوانین و ضوابط کے نظام حکومت کو جاری رکھا۔ انگریز وائسرائے کی بجائے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان وائسرائے پاکستان بن بیٹھا۔ جب عوام جگیردار فوجی ٹولہ کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس کا جان بچانے کے لیے حکومت اپنے پسندیدہ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ کے سپرد کرنا، اس کا الیکشن کرانا۔ مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مصر بھٹو سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا گیا۔ مصر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا یا یہاں کے چند کور کمانڈر اور مصر بھٹو کے کہنے پر اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے فوج کشی کا حکم دینا، 4000 فوجی سپاہ، 34,000 بنگالیوں کا قتال کرنا، انڈیا کا مداخلت کرنا، ان کے کہنے پر 90,000 فوجی سپاہ کا ہتھیار ڈالنا، انڈیا کا ان کو قیدی بنانا، ملک دو لخت کرنا، پاکستان کے 1 یونٹ کو توڑنا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ایوانوں اداروں پر جگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کو مسلط کرنا، دہشت گردوں کی طرح ملک کو لوٹنا، روٹی کپڑا چھت دینے والا جھوٹا دھوکہ باز عیار مکار زانی شرابی ہندو ماں لکھن بائی کی کوکھ سے جنم لینے والا مصر بھٹو، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کے افسرشاہی فوج شاہی کی سرکاری کلبوں کے عیاش کو گورنر پاکستان لگانا، جسٹس منیر کا ان احکام کو جائز قرار دینا، اسلام کا نفاذ فوجی گن پوائنٹ پر روکنا، ایوب خان کا اپنے ہم نوالا ہم پیالہ شرابی زانی یحییٰ کی جنرل رانی کو مارشل لا کی حکومت دینا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کے 2 گورنر، اس کا مارشل لا کا جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ کا اسلام دشمن مجرموں کے کیس کی سماعت کون کرے گا؟ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ، اس کے چند کور کمانڈر، مصر بھٹو کا ملک دو لخت کرنا، 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کی اولادوں کی 4000 فوجی سپاہ، 34,000 بنگالی بھائیوں کے قتال کے مجرموں کے کیس کی سماعت کون کرے گا؟ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کے چند کور کمانڈر، ان کا افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، ان کا چیف جسٹس منیر، دوسرا فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، اس کے چند کور کمانڈر، پیپل پارٹی کا مصر بھٹو، ان کا منصف شاہی کا چیف جسٹس، جنہوں نے افواج پاکستان، افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے درندوں نے مل کر 23 کروڑ اہل وطن کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال جاری کرنا، ان کی باقیات کو روکنا، ان کی تنخواہیں شاہی مراد ختم کرنا، ایک مزدور کلرک ایک معلم کے برابر ضروریات حیات مہیا کرنا، ملک میں اعتدال و مساوات رائج کرنا، پاکستان کی IMF سے جان چھڑانا اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ تیسرے فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے شراب بند کی، چادر 4 دیواری کو تحفظ دیا، فحاشی بے حیائی کو روکا، مساجد تعمیر کی، روس سے جنگ جیتی، ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، معاشی قوت کو فروغ دیا، لیکن اس نے مغربی جمہوریت کے کفر کے نظام حکومت کو ختم نہ کیا، نہ اسلامی نظام مملکت کا نفاذ، نہ اس نے 1 یونٹ کو بحال، نہ 4 صوبائی وفاق سینٹ کے غیر اسلامی جگیردار فوجی ٹولہ، ان کے شاہی طبقہ کے کفر کے حکومتی اسکالرز، نہ ان کی جگیروں کو ضبط کیا، نہ ان کی 4 صوبائی وفاق سینٹ کی حکمرانی، نہ ان کی لوٹ مار سے نجات دلائی۔ پاکستان کے انسانیت سوز جرائم کے مجرم ملک میں دندناتے آ رہے ہیں، ان کی کفر کی حکومت ختم کرنا ایک طیب عبادت ہے۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے 4 فوجی
ڈکٹیٹر کے غیر آئینی غیر اسلامی کفر کے مارشل لا کے جگیردار فوجی ٹولہ کے حکومتی مجرموں کو اکٹھا کیا، ان کا مارشل لا لگانا، ان کے ہر قسم کے معاشی معاشرتی دینی قتال کو جائز قرار دیا، تمام جرائم کو معاف، تمام مجرموں نے NRO اور 51% حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کے لیے حقوق نسواں کا قانون پاس کیا، 1973 کے آئین کا حصہ بنا کر پاکستان کو کفر نگری بنا دیا۔ مارشل لا کے 4 فوجی ڈکٹیٹر کا GHQ ان کے ماتحت کور کمانڈرز سے لے کر کیپٹن تک کی فوج شاہی کے برہمنوں، 9 لاکھ ان کے ماتحت فوجی شودر طبقہ کی سپاہ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر سے لے کر جسٹس افتخار چودھری، جسٹس نثار اور جسٹس بندیال تک ان کے ماتحت سپریم کورٹ کے جسٹس، ان کی زیر کمانڈ چیف جسٹس ہائی کورٹس، ان کے ماتحت لاتعداد جسٹس، ملک میں پھیلے ہوئے سیشن ججز، سول ججز تک کے عدل کش منصف شاہی کے شاہی طبقہ کے درندوں کی تعداد تو گن لو۔ 4 صوبائی حکومتوں کے 4 چیف سیکرٹریز، ان کے ماتحت لاتعداد سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز، سیکشن آفیسر، پاکستان کے ضلعوں میں پھیلے ہوئے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، IG، DIG، SP، DSP، ان کے کلاس 3، 4 کے شودرز کی تعداد تو گن لو۔ پاکستان کو تباہ کرنے والے 4 فوجی ڈکٹیٹرز، ایوب خان، اس کے 2 گورنر جنرل، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، خاتون اول ناہید مرزا، اس کا ملکی غدار جگیردار فوجی ٹولہ، ایوب خان کی باقیات کا فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، اس کی پیپل پارٹی کا مصر بھٹو، فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون کا نواز شریف، فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف کا شجاعت حسین، پرویز الہی ان کا خاندان، شیخ رشید، فواد چودھری، MQM، فوجی باقیات کے رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، جنہوں نے عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت کو جنم دیا۔ جب عمران خان کی مرضی کے خلاف جنرل عاصم منیر کو فوجی کمانڈر پاکستان لگایا تو اس نے چند فوجی کمانڈر کو ساتھ ملایا، فوجی ورثہ کو تباہ کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے ان کی بغاوت کو کچل دیا۔ اگر عمران خان اس کے چند جرنیلوں کی بغاوت کا کامیاب ہو جاتی، اس کا نام انقلاب تھا۔ جب بغاوت کچل دی گئی، ملک خانہ جنگی سے بچ گیا۔ پاکستان میں کفر کے نظام حکومت، اس کے جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ کو ختم کرنا، 1973 کا آئین 1 یونٹ کو بحال کرنا، NRO کے مجرم ان کی 51% مستورات کو ختم کرنا ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یا اللہ پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔